کی زبان سے نکلا جملہ پورا ہوا. اور تم ذرا اسلام پر آگے تو دیکھو, تم دین پر چل کے تو دیکھو, تم اسلام کو دیکھو کہ دنیا کے اندر اگر خرابی کی دنیا ہوگی تو اسلام کے ساتھ امن کی دنیا ہوگی, تو اسلام کے ساتھ اگر پھیلنے کی دنیا ہوگی تو اسلام کے ساتھ اقتدار کی دنیا, تو اسلام کے ساتھ کامیابی کی دنیا, تو اسلام کے ساتھ اگر یہ سارا کچھ ہے تو اسلام سے ہٹ کرے اسلام کے ساتھ دنیا کے اندر ہوگا. کوئی شک کی بات نہیں, آج دنیا کے اندر اگر دونوں رخ پر ہم تجزیے تبصرے کریں تو کوئی شک نہیں, دنیا کے اندر بے حیائی کا ایک سراب ہے, پوری دنیا کا کفر یہ چاہتا ہے. اب دیکھیں ہر آنے والے دن پر بے حیائی کو عام کر دیا جائے, جس طرح بالخصوص آپ میڈیا کی دنیا کو دنیا دیکھتے ہیں. اب دیکھیں اس کے اندر خیر پر شر غالب ہے, اور شاید کہ ہر فرد مرد یا عورت اس کا شکار ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دنیا کے اندر کتنی باتوں کے اندر غرق ہو چکے ہیں. لیکن اگر میں خیر کے پہلوؤں کو دنیا کے اندر دیکھتا ہوں وہ بھی آج پیچھے نہیں ہے. اب دنیا کفر پھر خمسدہ ہے, جو اسلام کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں کی وابستگی ہے. یہ آج FATF کا مسئلہ یہ صرف جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلے اور بھی ہیں. CPAC کا مسئلہ تو ان کے لیے موت ہے, آپ کا ایٹم کا مسئلہ تو ان کے لیے موت ہے, اسلام کے ساتھ وابستگی تو ان کے لیے موت ہے, اور اسلام کی طرف بڑھتا جہاد ان کے لیے موت ہے. وہ پھر سوچتے ہیں جن لوگوں کو ہم دین سے دور, وہ پھر جب رپورٹ کرتے ہیں کہ اس سال کے اندر پاکستان کے اندر 70,000 بچوں نے پھر حفظ کر لیا. رپورٹر پارٹی تو چلتی ہے نا دنیا کے اندر, بلکہ رپورٹوں کے ماسٹر وہ زیادہ ہیں ان باتوں میں, ان کو زیادہ ان باتوں کا تجربہ ہے. وہ سوچتے 70,000 بچہ, اگر 70,000 نے حفظ کیا ہے تو پھر دنیا میں پاکستان میں مدرسے کتنے ہوں گے, ان کے پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی. یہ تو 70,000 وہ ہے نا جنہوں نے حفظ کیا ہے, اس کا مطلب پیچھے تو اور بہت لاکھوں میں ہوں گے. آپ کیا سمجھتے کہ ہر روز کسی مسجد کے اندر پروگرام درس, یہ آپ لوگوں کا جمع ہو جانا, کسی جگہ پہ آپ کا اکٹھ ہو جانا, اور وہاں پر یہ دیکھیں کس انداز سے بخاری کی تقریب ہے, وہاں پر بچوں نے حفظ کیے ہیں, ان کو یہ انعام دے دو. لوگ بتاتے ہیں میرے بچے نے قرآن یاد کیے ہیں, میں اس کو قرآن پڑھنے پر لگا دیا ہے. وہ دنیا کے اندر تمہیں قرآن سے دور کرنا چاہتے تھے, وہ تمہیں قرآن پر نہیں ڈالنا چاہتے تھے, وہ تمہیں دنیا سے بات کرنا چاہتے تھے, وہ تمہیں دنیا چاہتے تھے. وہ سب سمجھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں اب دنیا کے اندر پھر وہی کفیت حالت, ان کو پھر موت آتی ہے. کہتے تھوڑا سا ٹہر جائیں, ابھی ان کو گرے رکھیں, ان کو پریکٹس نہ کریں, لیکن فائٹ بھی نہ کریں. اور تم اس کے علاوہ کرو گے بھی کیا, تم نے کونسل کر سکتے ہو. اور میرے بھائی یہ اسلام کے ساتھ وابستگی یہ ہمارا دین ہے, یہ جمعہ پڑھنا ہمارا دین ہے, نماز کا پڑھنا ہمارا دین ہے, رمضان کا روزہ ہمارا دین ہے, خدمت کی دنیا ہمارا دین ہے, تمام کی دنیا ہمارا دین ہے. اگر کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں, اگر جنازے میں گیا تو ہمارا دین, خوشی کے اندر تو ہمارا دین, اگر کمی تو ہمارا دین, ہر موقع پہ ہماری رہنمائی کی تو اس نے دین اسلام نے کی. آج آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, مجھے سن کے خوشی ہوئی, حیرانی نہیں ہوئی. پچھلے ہفتے پر جس وقت میں انڈیا کے اس ذلیل انتہا پسند ہندو جس کو کہتے ہیں وزیر داخلہ کی بات سن رہا تھا, وہ دنیا کے اندر دہائی دے رہا تھا, کہتا ہے دنیا کفر کو میں کہتا ہوں. اس نے کہا میرا موضوع صرف ہندو نہیں دنیا کے اندر, اس نے کہا میری بات یہودی بھی سنے, عیسائی بھی سنے, ہندو بھی سنے, کیبل ساری دنیا کے کفر کے سامنے رونا روتا. رونا کیا تھا؟ اس نے کہا تم یہ نہ سمجھو کہ یہ چند جماعتوں کا مسئلہ ہے جو دعوت اور جہاد کی بات کرتے ہیں, جو آج پھر سے امت کے اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ کلمے پر اکٹھے ہو جاؤ. اس نے کہا دیکھ لو یہ بات یاد رکھنا, اگر دیکھے تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا, یہ مسئلہ کشمیر پر ہمارا ساتھ نہ دیا تو ٹھیک ہے انڈیا کا رگڑا نکلے گا. اس نے کہا صرف انڈیا کا رگڑا نہیں نکلے گا, اس نے کہا اسرائیل بھی نہیں بچے گا. اس نے کہا میں اٹلی کے فوج کو دہائی دیتا ہوں کہ تو بھی اپنی فکر کر. اور دیکھیں اس نے کہا نہ اسرائیل بچے گا, نہ انڈیا بچے گا, نہ
اٹلی بچے گا. اور دیکھیں اٹلی کا مسئلہ نہیں, انڈیا کا مسئلہ نہیں, اسرائیل کا مسئلہ نہیں, مسئلہ تو نظریے کا ہے. اس کا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ دیکھیں ہندو کا اگر جھگڑا نکلے گا تو عیسائی ہندی کا نکلے گا. کہنے والا کون ہے؟ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو وہ دنیا کے اندر اس خطے کے وہ دیکھیں ورلڈ سینٹر کی طرح اس کی طرح اپنے آپ کی سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے برے صغیر کے 7 ارب آبادی کو ہمارے پاس, یہاں کی دنیا کو ہمارے پاس, یہاں کی فرعونیت کو ہمارے پاس, یہاں کے خطے کی دنیا کو ہمارے پاس. وہ دیکھیں اس کے بعد اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ہمارے سامنے کوئی دنیا میں کھڑا نہیں ہوگا. لیکن آج میں پھر سوچتا کہ اس کا رونا دھونا, اس نے کہا یہ آج نہیں, آپ اس نے کہا پڑھا کرو یہ دیکھیں دنیا میں دین پھیلا, تو یہ آج کے لوگوں کی باتیں نہیں. اس نے کوئی 10 دفعہ یہ جملہ استعمال کیا کہ سب سے پہلے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین پھیلانے کے لیے, دعوت پھیلانے کے لیے جہاد کو استعمال کیا تھا. اور کہتا دنیا کے اندر اس کے سامنے ٹھہرا کوئی نہیں تھا. وہ جس طرح اس کے قدم اٹھتے تھے دنیا ساری اس کے سامنے ساتھ رگو ہو گئی تھی. کہتا اگر تم نے آج اسلام کو روکنا ہے تم جہاد کو روکو, اسلام کی بڑھتی للکار نہ رکے تو دنیا کے اندر یہ پریشانی اپنے کام کا سہارا دنیا کے سامنے کرتا ہوا. اس نے پھر اگلا جملہ کہا, اس نے کہا اگر اس دین کو جہاد کو روکنے کے لیے, کہتا میں تو اپنی گردن بھی کٹوانے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا اللہ دشمنی اپنی جگہ پر ہے میری اس کے ساتھ, لیکن اللہ اس کی دعا قبول کر, اللہ اس کی دعا کو ہم دونوں کی دعا قبول کر. اس کی خواہش ہے گردن کٹوانے کی, ہماری بھی خواہش ہوتی ہے. ہم دونوں کو ہی اس بات کے لیے تو دیکھیے دونوں کی دعا قبول کر لیں, اس کو کٹوانے کی اور ہمیں کس بات کی توفیق ہے. میں نے کچھ نہیں کہنا چونکہ آج کل مجھے کہا گیا کہ آرام سے ذرا, میں اس لیے کہہ کچھ نہیں رہا. آپ نے کچھ کہا ہے چلو آپ صاحب میں بھی آمین کہیں, ہم کہتے ہیں ان کو گردن کٹوانے کی اور ہمیں ہاں جی. اور میرے بھائی صرف اتنی بات نہیں کہ مودی اور وہاں وزیر داخلہ یہ خناس کبھی سوچنے کے لیے تیار تھے. اصل میں جو بات ہے نا FATF کا رونا تو اپنی جگہ پر ہے, بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں, لیکن وہ جس وقت دیکھتے ہیں کہ 1.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور کشمیر کے اندر کشمیریوں کے آفرین ہے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو آج اسی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں, اسی نظریے پر کھڑے ہیں, اسی نعرے پر کھڑے ہیں, اسی جذبے پر کھڑے ہیں, انہی قربانیوں پر کھڑے ہیں. دنیا کے اندر کسی بات کی ان کو پرواہ نہیں. ان کو بھی پتہ ہے FATF کو پاکستان تو نظر آتا ہے, جہاں اگر کوئی جماعت دین کی بات کرے وہ نظر آتی ہے. ان کو کبھی کشمیر بھی نظر آیا, ان کو کبھی انڈیا کا ستم بھی نظر آیا, کبھی 9 لاکھ گرنگوں کی فوج بھی نظر آئی, کبھی مسلمانوں کے ذبح ہونے والے بچے بھی ان کو نظر آئے, کبھی وہاں کی لٹتی قسمتیں بھی ان کو نظر آئی, تو وہاں پر پیرٹ گنوں کا استعمال بھی ان کو نظر آیا, کبھی ان کا املاک کا جلجلہ بھی نظر آیا, کبھی ان کی تباہی بھی ان کو نظر آئی. اب دیکھیں دنیا کفر کا خیال یہ تھا کشمیر کتنے دن تک چلے گا, لیکن اللہ کا اپنا معاملہ تھا. آنے والے دن پر وہ کشمیریوں کا کھڑا ہونا اور اس کے ساتھ اگر بنگالی کھڑا ہوا وہ انڈیا کی دشمنی پر, نیپالی کھڑا ہوا وہ انڈیا کی دشمنی پر, لاکھوں مسلمان وہ انڈیا کی دشمنی پر. اب دیکھیں وہاں پر ایک مسئلہ چل رہا ہے جو میں نے آپ سے سنا ہے, کہتے ہیں یہ کسانوں کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے آپ بھی جانتے ہیں. مسئلے میں یہاں جہاننے والے بھی بڑا حصہ لیتے ہیں. اگر یہاں کوئی مسئلہ ہو نا آپ کو بڑا تجربہ ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ جتنا دنیا کے اندر غیر منظم کسان ہے نا بیچارہ, جو تنظیم میں آپ جانتا نہیں کہ تنظیم کیا ہوتی ہے, اتنے لاکھوں لوگوں کا اتنے مہینوں تک اس طرح سے چل جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ کل کی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا آپ سوال کرتے تھے جس وقت یہ آپ کا ناروال کرتارپور راہداری, بہت سارے لوگ پوچھتے تھے کہ یار یہ کیا ہوا ہے, سکھوں کو راہداری دی ہے. میں آپ پوچھتا ہوں راستہ دیا ہے کہ راستہ دکھایا ہے سکھوں کو کسی نے؟ راستہ دکھانا اور چیز ہے اور راستہ دینا اور چیز ہے. دکھایا بھی نہیں بلکہ بتایا ہے کہ سردار جی صرف لاہور کو راستہ
جاتا دلی کو بھی جاتا ہے. یہ میرے چند بزرگ جو بیٹھے ہیں، کل کی بات ہے، تقسیم ہند جنہوں نے دیکھا تھا وہ ستم، اس وقت سب سے زیادہ قتل مسلمانوں کا ہندو نے کیا تھا یا سکھ نے کیا تھا؟ وہ تو خناس پیچھے بنیا تو صرف والا تھا، قتل تو انہوں نے کیا تھا. تو مسلمانوں کا قتل کر سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اور وہ دیکھیں اس کے ساتھ وہ چڑھ گئے. جس طرح انہوں نے دہلی کا گھیرا کیا تھا، وہ بطور رپورٹ میڈیا کے 12 سے 15 لاکھ افراد تھا. چلے جتنے بھی تھے مجھے اس سے غرض نہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پر پرچم لہرا دیا. پھر مجھے خیال ہے، میں نے آپ سے ایک بات سنی تھی، سب تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آج نہیں، 2000 کے آگے پیچھے بھی پرچم لہرایا تھا اسی لال قلعے پر. نہ جانے کس نے لہرایا ہوگا، کیا پرچم تھا مجھے وہ پوری طرح سے یاد نہیں ہے، ورنہ میں وہ بات کر دیتا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے وہ صرف 2000 کے اندر پرچم نہیں، اور انہوں نے بیچاروں نے کیا پرچم لہرانے ہیں. رب کعبہ کی قسم اس لال قلعے پر لہرائے گا تو پرچم اسلام ہی لہرائے گا انشاءاللہ. آج مسئلہ صرف اتنا ہے، آج مودی کا رونا دھونا ساری دنیا کہتی طرح اندرونی مسئلہ ہے. وہ کہتا اندرونی نہیں، یہ بیرونی ہے. لوگ کہتے ہیں کسانوں کا مسئلہ ہے، وہ کہتا کسانوں کا نہیں ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ اب دیکھو اس کو کسان نظر آتا ہے یا خالصہ نظر آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کسانوں کا مسئلہ، اس نے کہا کسانوں کا نہیں ہے، خالصتان بننے جا رہا ہے. میرا بھی اندازہ ٹھیک ہے، چلو لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں. یقین کرو جس رقت سے اور جس طرح سے بے بسی سے مودی کہہ رہے ہیں نا خالصتان بننے جا رہا ہے، میرا بھی اس رائے میں مودی کے ساتھ ہوں. جو مجھ پر آپ نے فتویٰ لگانا وہ لگا دیں. مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ کسانوں کا مسئلہ نہیں ہے. جب مودی کہہ رہا ہے تو مجھے بھی لگتا ہے خالصتان کا مسئلہ، خالصتان کا مسئلہ بھی نہیں ہے. خالصتان کا مسئلہ بھی ہوتا تو شاید مودی اتنا نہ چیختا. اور دیکھیں وہ جو جملہ کہہ نہیں پا رہا، میں کہنا نہیں چاہتا، اس کو خالصتان نظر آتا ہے. رب کعبہ کی قسم یہ انڈیا مجھے پاکستان نظر آتا ہے. آج نہیں تو کل سے انشاءاللہ. ہمیں بھی کون سی جلدی ہے، ہمیں بھی کیا ہے اس بات پر شور پیدا کرنے کی؟ ہم بھی ذرا دیکھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم بھی اس بات کے انتظار کے اندر ہیں. انتظار کی دنیا میں جینا بھی اپنی بات ہوتی ہے. اور دیکھیں اس کے ساتھ آج نہیں تو کل، وہ کل کی دنیا کے اندر یہی چائنا تھا، یہی انڈیا تھا، یہی ایران تھا، یہی رشیا تھا. یہ سب سے بڑے اتحادی تھے. جس وقت سرخ انقلاب کی دنیا تھی، آج سے صرف 4 دہائیاں پیچھے رہے، زیادہ نہیں. میں صدیوں کی باتیں نہیں کر رہا، لمبا سفر نہیں آپ کو کروانا چاہتا. اور دیکھیں جس وقت یہ سرخ انقلاب آتے یورپ کو کھا گیا تھا، یہ اگر یورپ کی دنیا افغانستان کے اندر مجاہدین کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، ثواب سمجھ کے نہیں، ان کے پاس حل نہیں تھا، راستہ نہیں تھا. لوگ کہتے تھے کہ مجاہدین کا کتنا استعمال کیا، لیکن لوگوں کو اگلا پہلو، اگلا سین تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رشیا کے رگڑے کے بعد بہادر امریکہ کا رگڑا بھی نکل سکتا ہے، ان کی بھی اگلی باری آنے کو ہے. یہ تو اس وقت پتا چلا جس وقت امریکی جانے والے گدے نے شور کر دیا کہ دنیا کے اندر ہمیں شکست تسلیم کر لینی چاہیے اور دیکھیں اپنے قتل کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور جس وقت اس نے یہ جملہ کہا کہ ہم نے 16 سال افغانستان میں جوتے کھائے اور 33 ارب ڈالر بھی ہم نے اس کی قیمت ادا کی، وہاں کے اداروں نے کہا ایسے انسان کو پیچھے ہونا چاہیے. اس کو کس نے صدر بنا دیا تھا؟ ان کا خیال کچھ اور تھا، اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. آج دنیا کے اندر نہ وزیر داخلہ کی بات ہے، نہ ٹرمپ کی باتیں ہیں، نہ دنیا کے اندر باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو. جو نے فرمایا تھا، جس پیارے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ کیسر و کسریٰ فتح ہو گئے، رب کعبہ کی قسم اسی نبوت والی زبان نے فرمایا تھا پوری دنیا کے اندر غالب ہوگا تو اسلام غالب ہوگا. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ کی زمین پہ اسلام غالب نہیں آ جائے گا. آج نہیں تو کل اس اسلام میں دنیا میں غالب آ رہا ہے. آج دنیا کفر پڑھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ ہر سال کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ رہے ہیں. آج لوگ کتاب و سنت کے ساتھ جڑ رہے ہیں. آج لوگ پھر قرآن کی بات اور پھر حدیث کی بات کرتے ہیں. آج لوگ پھر شرک کو چھوڑنے توحید کو اپنانے کی بات کرتے ہیں. آج پھر لوگوں کے دلوں کے اندر دین کی محبت، آج پھر سے دیکھیے اس اسلام کی محبت آ رہی ہے. میں کبھی سوچتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
عبادت کا کرنا، عبادت کا احترام کرنا اور انتظار کرنا، یہ تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے عبادت کرنا، ایک ہے عبادت کا اہتمام کرنا، ایک ہے انتظار کرنا۔ آپ تینوں کام کرتے تھے، اذان ہوئی نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہوا، تو آپ کیا کرتے؟ نماز کا انتظار کرتے کہ اذان ہونے کو ہے، یہ ہے انتظار۔ جس طرح سے آپ نے پڑھا ہے سبعۃ یظلھم فی ظلہ، 7 جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، فرمایا قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، یہ ہے انتظار۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آیا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے انتظار کرنا شروع کر دیتے۔ میں نے پڑھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 6 مہینے پہلے انتظار کرتے، 6 مہینے پہلے خوش ہوتے ہیں کہ اتنے مہینے رہ گئے، اگر زندہ ہوئے تو رمضان کا مہینہ آئے گا، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ آئے گا۔ اب دیکھیں یہ ہے انتظار کی دنیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا، اس کی تیاری کیا تھی؟ اپنی چادر کو کس لیتے۔ آپ سے زیادہ پہلے عبادت کرنے والا کون تھا؟ آپ کے رات کا زیادہ حصہ تو پہلے بھی قیام میں گزرتا تھا، آپ تو پہلے بھی روزے کا اہتمام نفلی کرتے تھے، سب جمعرات کا روزہ، پھر قرآن کے اترنے کا، پھر جبرائیل کے آنے کا، پھر رمضان کے آنے کا، روزے کے رکھنے کا، کون انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مساجد کے اندر اب دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان رام روگن شروع ہو جاتا ہے، کس بات میں؟ جی رمضان آ رہا ہے، کلیم تبدیل کر دو جی رمضان آ رہا ہے، ذرا سپیکر کو اچھا کر دو جی رمضان آ رہا ہے، قاری کا پتہ کرو جی رمضان آ رہا ہے۔ اب دیکھیں سحری افطاری کا سوچو جی رمضان آ رہا ہے۔ میرے بھائی یہ دیکھیں نا کتنی خوشی کی بات ہے کہ مسلمان یہ رمضان کی تیاری، رمضان آیا نہیں، رمضان کے آنے کی تیاری ہے، اور یہ اسی سنت پر چل رہے ہیں، رمضان کا احترام اسی سنت پر چل رہے ہیں، عبادت کا کرنا اسی پر کھڑا ہو رہے ہیں۔ چلو سارے نہیں تو بہت سارے، آپ بھی اللہ کا فضل ہے، رمضان کا انتظار کرنا، رمضان کا اہتمام کرنا، راتوں کا قیام کرنا، سحری افطاری کا کرنا، اس بات میں خوش ہونا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، اللہ توفیق دے گا تو ہم دن کا روزہ رکھیں گے اور رات کا قیام کریں گے۔ اور یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی مساجد کی انتظامیہ کے مسئلے نہیں ہیں، دین کے مزاج کی دنیا ہے، اسلام کی دنیا ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ آج دنیا کے اندر آئے جس طرح سے آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا تقسیم ہے، اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 3 چیزیں۔ نمبر 1 کافر چاہتا ہے کفر کے لیے کچھ کرے، مسلمان چاہتا ہے اسلام کے لیے کچھ کرے۔ وہ اپنی جان اور مال کفر کے لیے کر دیتا ہے، مسلمان اپنا جان اور مال اسلام کے لیے کر دیتا ہے۔ اس کی چاہت ہوتی ہے دنیا کے اندر کسی طرح سے کفر آئے، مسلمان کی چاہت ہوتی ہے کسی طرح سے اسلام آئے دنیا کے۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ تیسرا بد نصیب منافق ہوتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، وہ اطراع چڑھاؤ کا انتظار کرتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے والے، اسلام پر چلنے والے، بالخصوص دعوت اور جہاد کرنے والے، اگر ان کو کوئی ایسا وقت آئے ان کو دیکھے غلبے کی طرف تو پریشان، بغلے بجانا، خوش ہونا اس بات پر۔ مدینے کی دنیا کے اندر دیکھیں کہ بدر کا مارکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر تھے، خالق کے کائنات نے فتح فرما دی تھی، یہاں تک اس فتح کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے، اور آپ عرب روایت کے مطابق 3 دن وہاں ٹھہرنا چاہتے تھے، لیکن چاہتے تھے 3 دن کا انتظار نہیں، ایک لمحہ بھی کر کے تاخیر کیے بغیر مدینہ میں خبر پہنچ جائے کہ اللہ نے آج مسلمانوں کو غلبہ دیا ہے۔ مکہ کے اندر شکست کے لیے صف ماتم بھی چکی تھی، مدینہ کے لوگوں کو خبر نہیں تھی، وہ انتظار میں تھے۔ آپ نے 2 کو بلایا، ایک اپنے غلام کو زید بن حارثہ کو کے بات سنو، عبداللہ بن رواحہ تم دونوں جلدی سے سواریاں پکڑو، سفر کرتے ہوئے مدینہ میں جا کے اس بات کی خبر کو عام کر دو، مسلمانوں کے اندر اعلان کر دو۔ پڑھنے سے نہیں، میں حیران ہوا کہ اتنی جلدی خبر کیوں آپ پہنچا رہے ہیں۔ مجھے اس خبر کا اس وقت اندازہ ہوا جب میں نے اس بات کو پڑھا کہ مدینہ کے اندر کلمہ پڑھنے والے منافقین نے دہائی مچائی ہوئی ہے
اور کہتے ہیں کہ دیکھو آج پر اتنے دن ہو گئے کوئی خبر تو نہیں آئی نا. تو لگتا یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہو گیا. پھر بڑے اگلی خبر کہتے ہیں لگتا ہے مسلمانوں کو شکست ہو گئی. اور میں ایک خلاص کہنے لگا صرف شکست نہیں، مجھے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی قتل ہو گئے. تیسرا کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ وہ اس شرمندگی کی وجہ سے باقی لوگ مدینے میں واپس نہیں آئے. کون سا مارکا ہوتا ہے نا، گھروں سے باہر کون رہتا ہے. میں آج بھی جب یہ باتیں سنتا ہوں خاص کہتے ہیں آج کا ایک ہوتا ہے محبت سے خبر پوچھنا، ایک ہے طرز کے طور پر بات پوچھ رہی. آج کل کوئی خبر نہیں سنی، کوئی کام چاہ رہا ہے خبر بات نہیں چاہیے. ادھر نبی کا فرمان کہ اللہ کیا رکھے گا، اور میں اس کام کا مذاق اڑاؤں کہ اس کام تھا تو میں اس انتظار میں رہوں کہ کام کسی طرح سے بند ہو جائے. یہ جملہ کہنے کی دیر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے اندر اپنی سواری زید کو دی کہ اس پہ سوار ہو کے تمہیں جانا ہے. دونوں سواریاں دوڑاتے مدینہ میں پہنچے. وہ اپنا کام کر رہے تھے، مسلمان پریشان بھی تھے، انتظار بھی تھا کہ خبر تو دیکھا دور سے. منافقین نے یہ نہیں کہا کہ وہ سواری آگے بات سن رہے، بات سننا بھی گوارا نہیں، اور فوری طور پر کہنے لگے کہ بات سنو. اس نے آ کے جو کہہ رہا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں، اس نے کہنا ہے کہ فتح ہو گئی. انہوں نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ فتح، انہوں نے تو یہی کہنا ہوتا ہے کہ کام چل رہا ہے. انہوں نے تو یہی کہنا ہوتا ہے، انہوں نے تو یہی کہنا ہوتا ہے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس سے پہلے تھے. انہوں نے کہا جی دیکھ لینا، ابھی بات سن لیں. مومن اور منافق اکٹھے ہو گئے، رش لا گیا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا عوامی کے اندر مضافات کے اندر جا کے اعلان کر. انہیں شہر میں حادثہ نے سواری روکی. ایک نے کہا کہ بات سنیں یہ سواری کس کی ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا سوار کون ہے؟ کہا اس کا غلام. اس نے کہا ابھی بھی تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، ابھی بھی تمہیں خبر سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ خود اپنی سواری میں آتا کہ اپنے غلام کو بھیجتا. انہوں نے کہا یار خبر تو سنو، دیکھ لیتے ہیں کیا فیصلہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں نے دیکھا اللہ نے مسلمانوں کو وہاں پر فتح دی. فتح کے ساتھ وہاں پر ابو جہل کا قتل ہوا. وہ 70 قتل کر کے گندے کنویں میں پھینک دیے گئے. وہاں پر پرچم اسلام لہرا رہا تھا. نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تمہیں خبر دینے کے لیے. یہ جملہ کہنے کے دیر تھی. اتنے ایمان والے سے انہوں نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ جملہ کہنے کی دیر تھی. گھروں کے اندر عورتوں نے سنا اللہ اکبر کی آواز سے اندازہ کیا کہ فتح کی خبر ہوگی. انہوں نے گھروں کے اندر کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہاں طرح کے چھوٹی بچیاں خوشی کے ساتھ چھتوں پر چڑھ گئی. انہوں نے چھتوں پر کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. بوڑھے اور جوان وہاں پر چوک چراغوں میں جمع ہو گئے. گلیوں کے اندر یہ آواز گونجی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. بچے چوک چراغوں میں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. گاؤں بستیوں میں آواز تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اگر چوک چراغوں کے اندر تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ہر زبان میں تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. قسم پوری دنیا میں گونجے گا تو یہی طرح گونجے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ نے بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان اللہ تمام کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرمائے. جتنے دنیا کے اندر مسلمان مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو آسانیوں کے اندر تبدیل کر دے. اللہ تمام مسلمانوں کے لیے مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دے. اللہ عافیت کے اندر تبدیل کر دے. دنیا کے اندر جتنے مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنے اسیر ہیں اپنے یا بیگانوں کے ہاتھوں اللہ ان کو رہائی دے. جتنے مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہوئے یا دنیا سے چلے گئے وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ توحید پر چلنے والے، سنت کا اہتمام کرنے والے، اللہ تمام کے گناہوں کمیوں کو ہم کو معاف کر کے جنت الفردوس کے اندر داخل کرے. اللہ ہمیں دین پر زندہ رکھے، ایمان